بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 109 110۔ گزشتہ آیات میں مسجد ضرار کی بات ہو رہی تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی جو مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور دوسرے کی بنیاد منافقین نے رکھی۔ ان دونوں میں فرق بتا رہے ہیں، مسجد یہ بھی ہے اور مسجد وہ بھی ہے۔ ظاہری شکل دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن حقیقت میں اور جو مسجد قباء ہے اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس تعمیر کی، وہ تقوی من اللہ پر ہے، اس لیے وہ مسجد کنسیڈر ہوگی۔ دوسری طرف جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر نہیں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے اور وہاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کے لیے، جس کو قرآن اعلی شفا جرف کہہ رہا ہے، یعنی ایک ایسے گھڑے کے کنارے پر یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک ایسے گھڑے کے کنارے پر، ہارن جو گھڑا بھی جو کنارہ بھی گرنے والا ہے، فنہار بھی، پس وہ جو ہے نا کنارہ گرا اس کو لے کر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ یعنی یہ جو ہے نا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام اچھا بھی ہے لیکن نیت صالح نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت نیکی کی نہیں ہے، تو اجر تو ملنے سے رہا، اس کا گناہ ملتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا فرق پڑتا ہے کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ۔ لیکن اس کے الٹ بسا اوقات لوگ برا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے۔ برے کام میں اگر نیت اچھی ہو تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ جس میں دو رخ ہے، یا جو مباح عمل ہے، جس کے کرنے کا نہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو وہاں پھر اگر نیت اچھی ہو تو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ جیسے مثلاً اگر آپ روشن دان بنا رہے ہیں تو روشن دان کے ذریعے سے ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ ہوا آئے، کراس وینٹیلیشن ہو، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو آپ کے اس روشن دان پہ اس صالح نیت کی وجہ سے کیا ملے گا؟ اجر۔ لیکن اگر کوئی برائی کا کام ہے، اور برائی بھی ایسی جس کو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ایسے میں اگر آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ اچھا کام اس نیت کی وجہ سے اچھا بنتا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے لا یزال، یہ جو لفظ یزال ہے نا، اردو کا لفظ ہے، یہ اس کو میں اردو میں کنورٹ کرتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے لا زوال، یعنی ہمیشگی، جس کو زوال نہ ہو، لا یزال، ہمیشہ رہے گی۔ یہ جو ریبہ ہے نا، شک، ہمیشہ رہے گی کھٹک۔ جب بندے کی نیت اچھی نہ ہو نا تو دل میں اس کو کھٹک رہتی ہے، یار کسی کو پتہ نہ چلے میری نیت کا۔ یہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، کس کے؟ بنیانہم الذی بنوا، اس عمارت والوں کے جنہوں نے یہ عمارت کیا یہ بنائی ہے، یعنی وہ جو تعمیر کی ہے، اس مسجد بنانے والوں کے دل میں بھی ہمیشہ اس بات کی کھٹک رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دلوں کو کاٹ کاٹ کے پارا پارا کر دیا جائے۔ یعنی گویا کہ، اور یہ دل کاٹ کے پارا پارا کب ہوگا؟ جب تک ان کو جہنم میں نہ پھینکا جائے، کیونکہ جہنم میں جا کے ان کا دل کھٹے گا، پارا پارا ہوگا، تب تک یہ شک میں، شبے میں اور کھٹک میں رہیں گے۔ واللہ علیم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے بھی ہے، حکیم اور حکمت والے بھی ہے۔ افمن، کیا، فمن، پس، وہ جو، یا جس نے، اسسا، اس کے لیے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تاسیس، اسی کے لیے اردو استعمال ہوتا ہے اساس، جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی تعمیر کی، علی تقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈر پہ رکھی ہے، اللہ کے خوف سے رکھی ہے، ورضوان، اور
رضامندی کے لیے. خیر بہتر ہے، ام یا من اسسا جس نے بنیاد رکھی اپنی تعمیر کی، علی شفا کنارے پر، جوروفن گڑھے کے، ہارن جو گرنے والا ہے، پس گر پڑا اس کے ساتھ، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی اور اللہ نہیں رہنمائی کرتا القوم الظالمین ظالم قوم کی. لا یزال ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی تعمیر، ان کی عمارت، الذی بنوا جو انہوں نے بنائی ہے، ریبتن ہمیشہ رہے گی کھٹک، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا کب تک یعنی تا قیامت، جہنم میں جانے تک، الا مگر ان تقطع یہ کہ پارا پارا ہو جائے، قلوبہم ان کے دل. اچھا یہ عربی بھی عجیب زبان ہے نا، اس کو اگر تقطع کو قطع کر دو تو اس کے معنی ہے پارا پارا کرنا، اگر اس کو قطع کر دو تو اس کا مطلب یہ ہے کاٹنا، اور اگر اس کو تقطع کر دو تو اس کے معنی ہے پارا پارا ہونا. اس کے معنی ہے پارا پارا ہونا. جیسے ہم یہ لفظ جزا کہتے ہیں نا، جزا کا معنی یہ کہتے ہیں نا جزاک اللہ، اس کو جزا کا مطلب ہے بدلہ یعنی کچھ حصہ. جب اس کو جزاک اللہ کا جزا تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یعنی جز جز بنانا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا جزاک اللہ تو اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور اسی سے پھر لفظ تجزی ہے. تجزی کا مطلب ہے کہ جز جز ہونا خود. تجزی کا معنی تا جب لگا نا تو پھر کنورٹ ہو گیا کس میں؟ ہونے والے میں، کہ بھائی جز جز ہونا. وہ پہلے انگریزی کے اس میں ایک جو ہے نا وہ تقسیم ضرب منفی اور ایک تجزی کا لفظ بھی آتا تھا. اس تجزی کا مطلب بھی یہی ہوتا تھا کسی چیز کو کیا کرنا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. تو واللہ الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائے قلوبہم ان کے. واللہ علیم اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی اور نیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر معاملے میں خالص فرما دے.